ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم نے آیت نمبر 221 تک پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 222 کور کریں گے، اور سب سے پہلے ہم آیت پہ تھوڑی سی تفصیلی بات سمجھنے کے لیے کرتے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پوچھتے ہیں حیض کیا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ ناظرین اکرام، آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ بھی ایک سوال پوچھا گیا اس کے جواب کی صورت میں، اور جیسے میں نے عرض کی کہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے انہیں اپنی جنت کی بہت فکر تھی، ہر بات وہ ضرور پوچھا کرتے تھے اور پوچھ کر اس پہ عمل کرتے تھے، اور انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ ہماری جنت جو ہے وہ کہیں کھوٹی نہ ہو جائے اور ہم جنت سے جانے سے محروم ہو جائیں، یا پھر کوئی عمل کرنے سے ہم گناہگار رہیں۔ یہی ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے اور یہی اس کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج کے دور میں چند نفوس ہوں گے ایسے یقیناً کہ جو اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر نفس یہ جان لے کہ وہ آخر میں اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے آخرت کے معاملے میں آگے کیا بھیج رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو یہ تو حکماً اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح ان لوگوں کے اندر یہ فکر تھی کہ ہر بات پوچھا کرتے تھے۔ جب اسلام کی تعلیمات شروع ہوئیں اور معاشرہ تشکیل پایا تو طرح طرح کے سوال ہمارے سامنے تھے، وہ قرآن پاک میں انہوں نے پوچھے۔ تو آج کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ ایک مخصوص ایام جو ہے وہ رکھے ہیں، اور ان میں عورت ایک خاص حالت میں چلی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو ان کا معاشرہ چل رہا تھا اس میں تو عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، اور اس کا کھانا پینا الگ، اس کو الگ کمرے میں رکھتے، اس کے ساتھ بات نہ کرتے۔ اسی طرح اور بہت سارے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں عورت کے ساتھ اس طرح جو ہے بڑا ہی تضحیک والا معاملہ ہوتا۔ لیکن ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں عورت کا بڑا مقام ہے۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ایک معاملہ گندگی کا عورت کے ساتھ تو ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں اس سے یعنی اس عورت سے دور رہو۔ دور ہونے کا مقصد کیا کہ یعنی شوہر اس کے ساتھ مباشرت نہ کرے۔ اصل میں سوال کے اندر جو اصل بات تھی وہ بھی یہی تھی کہ اس حالت میں کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حالت میں ان سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس ویسے جاؤ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتا ہے، متطہرین کو پسند کرتا ہے۔ توابین کون؟ جو ہر وقت اس فکر میں رہیں کہ ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، اور جب ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور اسی فکر میں رہیں۔ اور متطہرین وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ اسی طرح جو توابین ہیں وہ بھی ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرا حکم مانے گا تو وہ گویا توابین میں شامل ہے، متطہرین میں شامل ہے۔ تو یہ دو خصوصیات اللہ نے فرمائی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کے پیچھے چلو گے، جو حکم دیا اللہ نے یا اللہ کے نبی نے جو حکم دیا، تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر ہوگی۔ اچھا، حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جائے تو فرمایا کہ جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا اس کے پاس جاؤ۔ تو یہ سب کو معلوم ہے، شادی شدہ حضرات کو معلوم ہے کہ عورت کے پاس جانے کا کیا حکم ہے اور کس بات سے منع کیا گیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو فالو کریں گے تو اللہ کے ہاں ہماری قدر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں توابین میں اور متطہرین میں لکھے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے دین کو فالو کرنے کا انعام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اصل انعام تو آخرت میں ہے، جہاں پہ ہم اللہ کی جنتوں میں جانے کے قابل ہو جائیں، اللہ ہم سے سرخرو ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کے ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور جنت میں لے جائے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اور اصل اس کا ٹارگٹ ہے۔ تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے جڑنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے رسول کے احکامات کو جانیں، اور وہ جو احکامات من گھڑت ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، اور وہ احکامات جن کے کوئی اصل نہیں، جن کا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے، وہ کام چھوڑ دیں تاکہ ہماری جنت پکی ہو جائے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ پوچھتے ہیں تم سے حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ یسألونک عن المحیض، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ واو عطفہ یسألون فعل ہے، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، عن المحیض مرکب جاری ہے، ان حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ میں سے کوئی حرف کسی بھی اسم سے پہلے آ جائے تو اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے اور وہ مرکب جاری بنتا ہے۔ یسألون کا مادہ سین حمزہ لام باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ سألا، مضارع یسألو، فتح یفتح سألا یسألو، یسألون یفتحون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے وہ پوچھتے ہیں، کا ضمیر واحد حاضر، قل هو اذن، کہو وہ تکلیف ہے، قل امر، ہوا ضمیر ہے اور مبتدا ہے، اذن خبر ہے، فاعتزلوا النساء، پس عورتوں سے الگ رہو، فا عطفہ اعتزلوا فعل ہے اور یہ فعل امر ہے، النساء مفعول بہ ہے، فا اعتزلوا مادہ عین تا زا باب اختلفا، ماضی کا پہلا صیغہ اعتزلا، مضارع یعتزلو، اختلفا یختلفو، اعتزلا یعتزلو، اعتزلو امر ہے اور اختلفا کے لیے واحد کا امر اختلف، جمع کے لیے اختلفو، اور اعتزلا میں واحد کے لیے امر اعتزل، جمع کے لیے اعتزلو،
تو یہ اعتزلو اختلفو کے وزن پہ ہے، تم سب دور رہو، فی المحیدی حیض کے دوران، فی المحیدی یہ مرکب جاری ہے، فی حروف جارہ میں سے، ولا تقربوہن اور ان کے قریب نہ جاؤ، واو عطفہ، لا نافیہ، تقربو فعل ہے، ہن ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے، لا تقربوہن مادہ قاف را با باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ قریبا، مضارع یقربو، سامیہ یسمعو، قریبا یقربو، لا تقرب واحد کے لیے امر ہے اور جمع کے لیے ہوگا لا تقربو، ہن ضمیر جمع غائب مؤنث کے لیے، یہ ہے لا تقربو، تم اپنے بیویوں کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن فاذا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، حتی یطہرن جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حتی ناسبت المضارع ہے، یطہرن یہ فعل منصوب ہے، حتی یطہرن، یطہرن کا مادہ طہارا، باب نصارہ ماضی کا پہلا صیغہ طہارا، مضارع یطہرو، طہارا یطہرو، نصارہ ینصرو، یطہرن ینصرون کے اوپر ہے، مضارع جمع غائب مؤنث کے لیے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ینصرون، یطہرون یہ جمع غائب مذکر کے لیے ہے، یطہرن یہ مؤنث کے لیے ہے، فاذا تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فا عطفہ اذا ظرف زمان، تطہرن فعل مؤنث ہے، فاتوہن تو ان کے پاس آؤ، فا عطفہ آتو فعل امر ہے، ہن مؤنث غائب جمع کے لیے، آتو ہن، آتو کا مادہ حمزہ تا یا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یوتی، اسلمہ یسلمو، آتا یوتی، امر اسلمہ کے لیے واحد امر اسلم، جمع کے لیے اسلمو، اور آتا کے لیے واحد امر ہوگا آتی اور جمع کے لیے آتو، اسلمو کے وزن پہ، تم آؤ، آتو ہن ان عورتوں کے پاس، من حیث امرکم اللہ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، من حیث مرکب جاری ہے، امرکم مرکب اضافی اور کم اس میں مفعول بہ ہے، اللہ فاعل ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے توبہ کریں اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم منصوب ہے، یعنی انا کی وجہ سے اللہ کے اوپر زبر آئی، کیونکہ انا حرف ناصبہ ہے، آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، یحب فعل ہے، التوابین مفعول بہ ہے، یحب مادہ ہا با با باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ احبا، مضارع یحب، اسلمہ یسلمو، احبا یحب، یحب یسلمو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو، واو عاطفہ، یحب فعل ہے، المتطہرین
مفعول بہی ہے اور یہ اسم الفاعل ہے۔ التوابین اور المتطہرین دونوں مفعول بہی ہیں، اور التوابین جو ہے یہ التوابون تھا اور المتطہرین المتطہرون تھا، تو واو نون ہٹ کے یا نون بنا، اس لیے کہ یہ مفعول بہی حالت نصب میں آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 پڑھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی گرامر کی تفصیل بھی پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی اور آپ کی ہدایات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم حسب معمول یہ دعویٰ کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔